خسارے میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ. یہ جملہ کیسے قرآن کی ایک ایک آیت میں کہتا ہوں، یہ ایک آیت پورا ہے اور پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ شروع ہو جاؤ. یہ آیت میں کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے 12 تقریباً 25 پر بات شروع کی، 1 بجے تک بات کروں گا. وہ میں کیا، میں تو یہ آیت پڑھوں، بس یہی دہراتا رہوں آپ کے سامنے. آپ کہہ دو اے پیغمبر، خسارے میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو خسارے میں ڈالا. قیامت کے دن وہی لوگ خسارے میں پڑے. اگر یہی ایک آیت کو میں 12:25 سے لے کر کے 1 بجے تک 100 مرتبہ پڑھوں یا 200 مرتبہ پڑھوں، یہی کافی ہے. اگر یہی بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. خسارے میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے اہل افراد کو، بچوں کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن. الا ذالک هو الخسران المبین، سنو یہ کھلا خسارہ ہے. اب اپنی زندگیوں میں سوچ لو بھائی، کون ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی خسارے میں ڈالا؟ قیامت کے دن یہ اعلان سننا پڑے گا، اللہ بچائے ہم سب، اللہ بچائے ہم سب. اور سنو آگے پھر جو خسارے میں پڑ گئے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر بھی آگ کا سایہ ہوگا، ومن تحتہم ظلل، اور نیچے بھی سایہ ہوگا. وہ آگ اوپر بھی نیچے بھی اور اس کے بیچ میں یہ لوگ. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو ڈر جاؤ، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جو یہاں ڈر گیا اور اللہ کی مخالفت سے، اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، اس خسارے سے بچ جائے گا. آسان بات یہ ہے، آسان بات یہ ہے، لمبی باتیں نہیں ہے. اللہ جل جلالہ کے جو احکام ہیں، اللہ نے جو حکم کیا ہے کرنے کا یا نہ کرنے کا، ان پر چلو، خسارے سے بچ جاؤ گے، ورنہ تو خسارے میں پڑ جاؤ گے. وہ سمجھتے ہیں کہ دین تو بس ٹھیک ہے، ہم کو موقع ملے گا تو کر لیں گے، دین فارغ لوگوں کا کام ہے، اور جب ہمارا موڈ ہوگا ہم کر لیں گے، موڈ نہیں ہوگا تو موڈ کی بات نہیں ہے. دین کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. دین سے ہٹا ہوا راستہ غلط اور گمراہی کا راستہ. جن لوگوں نے اللہ کے فرض کو پورا کیا وہ ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں پورا کیا وہ خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. جس آدمی نے نماز کی اذان سن کر اپنی دکان بند کی، چلا گیا، نماز پڑھی، وہ تو ہو گیا فائدے میں. اور جس نے نماز پڑھی نہیں اور پیچھے لاکھ روپیہ کمایا، دنیا والے کہتے ہیں فائدے میں ہے، اللہ کا اعلان ہے وہ خسارے میں. اللہ کو ناراض کر کے کوئی فائدہ نہیں کما سکتا ہے. اللہ کا چھوٹا حکم بھی توڑیں گے خسارہ ہے. اللہ کا حکم رہ گیا خسارہ ہوگی. اس بات کو سنو، سمجھو، اپنے دلوں میں اتارو.
اللہ کا حکم پورا کیا فائدہ، اللہ کا حکم توڑا خسارہ۔ ایک آدمی نے حلال کمایا 100 روپیہ، دوسرے نے حرام کمایا 1000 روپیہ، یہ والا فائدے میں ہے، وہ والا خسارے میں۔ ایک آدمی نے سچ بولا اور ایک بڑے فائدے سے وہ تو رہ گیا، اور تھوڑا سچ بولا، دوسرے نے جھوٹ بولا، دھوکہ کیا اور بڑا فائدہ، خسارے میں۔ دنیا والے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا اعلان، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک دوسرے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر فلانا مجھ کو دیکھ رہا ہے تو پھر تو میں بہت اچھا آدمی ہوں، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر میری اپنی مرضی ہے، جھوٹ ہو، فراڈ ہو، دھوکہ ہو، ظلم ہو، پھر سب چلتا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں چلے گا بھائی۔ اللہ کے پاس خالص چیز جائے گی بس۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے، کہہ دو لوگوں کو، سنا دو، میں خالص اللہ کی عبادت کروں گا، خالص اللہ کی عبادت کروں گا، میں مجھے نہ کسی سے طمع ہے نہ کسی سے کوئی ڈر ہے، خالص اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہ بھی بتا دو لوگوں کو، یہ لوگوں کو بتا دو۔ اور دوسرا لوگوں کو یہ بتا دو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا، وہ کھلے خسارے میں۔ حضرات خود بھی خسارے سے بچو اور اپنے بچوں کو بھی خسارے سے بچا۔ اپنے گھر کے پیارے پیارے افراد کو خسارے سے بچا، خسارے میں مت پڑو۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، خسارہ ہے، اور اللہ کے حکم فرما برداری میں چلو، اس میں فائدہ ہے۔ اللہ جل جلالہ سب سے راضی ہو۔